یہی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سن 2 ہجری میں، شریعت محمدی کے اعتبار سے بتا رہا ہوں، دین اسلام کے اعتبار سے نہیں بتا رہا، دین اسلام کے اعتبار سے سب سے پہلا وقف خانہ خدا ہے، شریعت محمدی کے اعتبار سے سب سے پہلے جو وقف کیا گیا وہ اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے وقف کیا گیا سن 2 ہجری کے اندر۔ اچھا ایک واقعہ اور ایک بات اور بتا دوں اس پس منظر میں، مسجد نبوی کو جو زمین ہے، مسجد نبوی کی جو زمین ہے وہ وقف نہیں کی گئی تھی، جو زمین تھی وہ یتیم بچوں کی تھی، ان کا کہنا تھا کہ اللہ کے نبی ہم یہ وقف کر رہے ہیں، آپ اسے رکھ لیجئے، ہم اللہ کے لیے دے رہے ہیں، لیکن اللہ کے نبی نے ان سے وہ چیز، وہ زمین عوضاً لی تھی، یعنی قیمت دے کے لی تھی، تو وہ زمین وقف نہیں ہے۔ بہت سی جگہوں پر یہ بات لکھی جاتی ہے، سب سے پہلے مسجد نبوی وقف ہوئی ہے، شریعت محمدی میں یہ بات درست نہیں ہے کیونکہ اس زمین کی قیمت دی گئی ہے۔ تو سب سے پہلا وقف اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا سن 2 ہجری میں، 7 جو باغ ملے، اور اس کے بعد پھر اور وقف ہوئے، صحابہ کرام نے وقف کیے۔ اسی طرح عمر رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ یہاں سے وقف کو سمجھنے کی آسانی ملے گی کہ وقف کی جو شکل بنائی گئی ہے، جو آج وقف کی شکل موجود ہے، یہ ہم نے خود نہیں بنائی ہے، نہ علماء کرام نے بنائی ہے، یہ وقف کی شکل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود تیار کی ہے اور خود بتائی ہے۔ عمر رضی اللہ عنہ کو جب خیبر میں زمین ملی اور وہ زمین بہت زرخیز تھی، بہت منافع بخش تھی، تو عمر رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگے اے اللہ کے نبی، میرے پاس جو زمین ہے وہ بہت زرخیز ہے، میں چاہتا ہوں کہ اس کا فائدہ لوگوں کو ہو، تو میں کیا کروں زمین کا؟ تو اللہ کے نبی نے کہا آپ اس زمین کو رکھ لو اور اس کے منافع کو لوگوں میں تقسیم کر دو، یعنی جو وقف کا طریقہ آج رائج ہے اسی طریقے کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر رضی اللہ عنہ سے بیان کیا کہ آپ اصل زمین کو رکھ لو اور جو اس کا منافع ہے اس کو لوگوں میں تقسیم کر دو۔ جب عمر رضی اللہ عنہ نے اس زمین کو وقف کیا تو اس کے بعد ایک اصول بنایا، لا یباع ولا یوہب ولا یورث، کہ جو زمین ہم نے اللہ کے نام پر وقف کر دی، ہم نے جس زمین کو اللہ کی ملکیت میں دے دیا، ہم نے جس زمین کا مالک اللہ کو بنا دیا، لا یوہب ولا یورث ولا یباع، نہ تو وہ کسی کو گفٹ کی جا سکتی ہے اور نہ ہی وہ بیچی جا سکتی ہے اور نہ ہی اس کا کسی کو وارث بنایا جا سکتا ہے کہ آپ ہی وارث ہو، آپ جیسے چاہو اس کو اختیار کرو، نہیں۔ اب وہ زمین اللہ کی ملکیت میں چلی گئی، اب کوئی شخص نہ تو اس کو ہبہ کر سکتا ہے، نہ اس کا وارث بن سکتا ہے اور نہ ہی اس کو بیچ سکتا ہے، یہ قطعاً نہیں کر سکتا، یہ بالکل شریعت کے منافی ہے۔ اور جو لوگ ایسا کرتے ہیں، وقف کی زمینوں کو اپنے باپ کی جائیداد سمجھ کر بیچتے ہیں، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرتے ہیں اور ان کے لیے آخرت کا عذاب تیار ہے۔ تو وقف کی جو جائیدادیں ہیں، جو زمینیں، وہ اللہ کے لیے ہوتی ہیں اور وہ نہ تو بیچی جائیں گی، نہ کسی کو گفٹ کی جائیں گی، نہ ان کا کوئی وارث بنے گا۔ اسی طرح کا جب علی رضی اللہ عنہ نے اپنا ایک باغ وقف کیا تو اس کا متولی حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو بنایا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے زمانے میں وہ زمین بڑی زرخیز تھی، اس کی پیداوار بہت اچھی تھی، بہت منافع بخش تھی۔ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ حسین رضی اللہ عنہ کو پیغام بھیجا کہ یہ زمین ہمیں بیچ دیں، 40,000 درہم یا دینار کے بدلے وہ زمین ہمیں بیچ دیں۔ وہ جو قیمت انہوں نے متعین کی تھی وہ اس زمین کے عوض سے کہیں زیادہ تھی، اس زمین کے عوض سے کہیں زیادہ تھی۔ تو حضرت حسین رضی اللہ عنہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو یہ پیغام بھیجا کہ یہ زمین وقف ہے اور وقف زمین لا یباع ولا یوہب ولا یورث، اور جو زمین وقف کر دی جاتی ہے وہ نہ بیچی جاتی ہے، نہ ہی اس کا کسی کو وارث بنایا جاتا ہے اور نہ ہی وہ کسی کو گفٹ کی جاتی ہے۔ اسی وقت سے یہ اصول چلا آ رہا ہے۔ صحابہ کرام نے پھر وقف کیے، اسی طرح بڑے بڑے صحابہ کرام نے وقف کیے، صحابہ کرام کے بعد تابعین، تبع تابعین، یہاں تک کہ آج تک وقف کا سلسلہ جاری ہے، آج تک مسلمانوں میں وقف کا سلسلہ جاری ہے۔ اب اس وقت سن 2024 میں 8 اگست کو ایک بل پیش کیا گیا پارلیمنٹ کے اندر، لوک سبھا کے اندر، پارلیمنٹ کے اندر ایک بل پیش کیا گیا، وقف سنشودھن بل، جس میں یہ بتلایا گیا کہ یہ وقف سنشودھن بل جو ہے یہ وقف کی جائیدادوں کو تحفظ فراہم کرے گا، وقف کی جائیدادوں کو محفوظ کرے گا
اور جو اس کا منافع جس طرح مسلمانوں کو نہیں ہو پا رہا ہے اس منافع کو یہ صحیح طریقے سے ان لوگوں تک پہنچائے گا۔ اس کے تحت ایک قانون لایا گیا، اس قانون میں حقیقت یہ ہے کہ اس قانون میں دین اسلام کا جو یہ اصول ہے، اچھا یہ بات سمجھ گئے نا کہ وقف جو ہے نا مسلمانوں کی ملکیت، وقف جو ہے مسلمانوں سے جڑا ہوا معاملہ ہے، وقف مسلمان کرتے ہیں اور مسلمانوں سے جڑا ہوا معاملہ ہے۔ اور ایک بات اور دھیان کر لیں کہ وقف جو چیز کی جاتی ہے وہ اپنی ملکیت سے کی جاتی ہے، ایسا نہیں کوئی پلاٹ کسی اور کام نے وقف کر دیا، ایسا نہیں ہوتا ہے۔ وقف وہی چیز ہو سکتی ہے جب ہم اس کے مالک ہوں گے، اس اصول کو جانیں پہلے۔ وقف کوئی چیز جب ہی ہو سکتی ہے جب ہم اس چیز کے مالک ہوں گے، جب ہی ہم وقف کر سکتے ہیں، ورنہ ہم وقف نہیں کر سکتے۔ کچھ لوگ الزام یہ لگاتے ہیں کہ مسلم بادشاہوں نے ناجائز قبضہ کر کے ناجائز تصرفات کر کے زمینیں وقف کر دیں، ایسا نہیں ہے، کیونکہ یہ وقف کا اصول ہے، اسلامی اصول ہے کہ آپ وقف اسی وقت کر سکتے ہیں جس وقت آپ اس زمین کے مالک ہوں گے۔ جب تک آپ زمین کے مالک نہیں ہیں جب تک آپ وقف نہیں کر سکتے، جب تک آپ زمین کے مالک نہیں ہیں جب تک آپ اس کو مسجد کے لیے نہیں دے سکتے، جب تک آپ زمین کے مالک نہیں ہیں جب تک آپ اس کو قبرستان کے لیے نہیں دے سکتے، قبرستان کے لیے وقف نہیں کر سکتے، مزار کے لیے وقف نہیں کر سکتے۔ یہ اصول ہے دین اسلام کا۔ جو الزام لگاتے ہیں یہ سراسر بے بنیاد ہے، بالکل جھوٹا اور منگڑت ہے۔ اس کے بعد جو بل پیش ہوا اس بات پر کہ ہم وقف کی جائیدادوں کو محفوظ کریں گے، اس بل کے اندر بہت ساری خامیاں ہیں، اور خامیاں ایسی ہیں کہ وہ ہماری جو مذہبی چیز ہے، یہ جو ہماری عبادت ہے اس کے اندر مخل ہے، اس کے اندر خیر ڈالتا ہے۔ اولاً سب سے پہلے انہوں نے ایک قانون یہ بنایا کہ جو وقف سینٹرل بورڈ میں 14 ممبر ہوتے ہیں جن میں سب کے سب مسلمان ہوتے ہیں، صرف ایک وزیر کو چھوڑ کے سب کے سب مسلمان ہوتے ہیں، انہوں نے یہ قانون بنایا، اس کی جو لمٹ ہے اس کو بڑھا کے 23 کر دیا، اور اس میں جو یہ شرط تھی کہ سب کے سب مسلمان ہوں گے اس کو باہر نکال دیا، اس میں غیر مسلموں کو ڈال دیا کہ اس میں اب غیر مسلم بھی ممبر ہو سکتے ہیں اور عورتیں ممبر ہو سکتی ہیں، عورتیں ممبر ہو سکتی ہیں۔ یہ آج کی جو قانون موجود ہے 1995 کے تحت جو قانون موجود ہے وقف ایکٹ کا، اس میں بھی عورتیں ممبر ہو سکتی ہیں، ایسا نہیں کہ اس میں عورتیں باہر ہیں، اس میں بھی عورتیں ممبر ہو سکتی ہیں، لیکن اب انہوں نے کیا کرا کہ اس میں غیر مسلموں کو ڈال دیا۔ جب کسی مذہبی چیز میں آپ غیر مسلموں کو ڈالیں گے تو وہ مذہبی چیز باقی رہے گی؟ میرا آپ لوگوں سے سوال ہے، کیا وہ مذہبی چیز باقی رہے گی جب آپ اس میں غیر مسلموں کو ڈال دیں گے؟ قطعاً باقی نہیں رہے گی۔ اور یہ چیز وقف جو ہے نا وہ وقف آستھا سے متعلق ہے۔ وقف انسان کب کرتا ہے؟ جب اس کی عقیدت اللہ سے ہوتی ہے، کہ وہ اللہ سے محبت کرتا ہے، جب وہ اپنی چیزوں کو اللہ کے لیے وقف کرتا ہے۔ اور یہ اس بھاونا کو کیا وہ لوگ سمجھ سکتے ہیں جو لوگ اللہ کو نہیں مانتے؟ اس بھاونا کو سمجھ سکتے ہیں جو اللہ کو نہیں مانتے؟ یا اس کی قدر کر سکتے ہیں وہ لوگ جو اللہ کو نہیں مانتے؟ قدر نہیں کر سکتے۔ اگر ہم اپنی بات کریں، مسلمان کو کسی غیر مسلم کسی مندر کا ٹرسٹ بنا دیا جائے کہ وہ غیر مسلموں کے حساب سے چیزیں کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا۔ اس کی جو بھاونا ہے وہ ہے ہی نہیں اس کے اندر۔ غیر مسلموں کی بھاونا اپنے بھگوانوں کے ساتھ الگ ہے، مسلمانوں کی بھاونائیں شردھا وہ اپنے اللہ کے ساتھ الگ الگ ہیں، دونوں چیزیں۔ اگر ہم دونوں کو ایک ساتھ ملائیں گے تو تضاد پیدا ہو جائے گا۔ جو مذہبی نظام ہے، جو مذہبی چیزیں ہیں، ان میں بگاڑ پیدا ہو جائے گا، مذہب کی شکل و صورت بگڑ جائے گی پوری کی پوری۔ جب آپ اس کے اندر غیر مسلموں کو ڈالیں گے پوری کی پوری شکل بگڑ جائے گی۔ اور پھر دوسری بات، جب کسی بھی مندر کے ٹرسٹ میں، ہندو اینڈومنٹ میں، کسی بھی جگہ پہ کسی بھی غیر مسلم کی جگہ پہ کسی اور کو نہیں لیا جا سکتا۔ جتنے بھی ہندو اینڈومنٹ ہیں سب کا، جتنے بھی ٹرسٹ ہیں سب کے اندر یہ اصول باقاعدہ لکھا ہوا ہے کہ اس کا متولی، اس کا ذمہ دار، اس کا کاریہ کرتا وہی بنے گا جو ہندو ہوگا، اس کے علاوہ کوئی اور نہیں بن سکتا۔ اور کاشی وشوناتھ میں یہاں تک کہ جو لوگ اس مندر کے پریسر میں تعینات ہیں، ابھی کی بات بتا رہا ہوں، جو لوگ اس کے اندر تعینات ہیں وہ لوگ پولیس والے، وہ لوگ اپنی یونیفارم نہیں پہن سکتے، کیونکہ مندر کی آستھا کا سوال ہے۔ وہ لوگ دھوتی کرتا پہنیں گے اور ٹیکا لگائیں گے۔ جب مندروں کے معاملے میں حکومتیں اتنی محتاط ہیں کہ پولیس والوں کو ان کی یونیفارم سے بھی برخاست کر کے دھوتی کرتا پہنا رہی ہے تاکہ شردھا میں، آستھا میں فرق نہ آئے، لیکن آپ مسلموں کے معاملے میں اس کا الٹا کر رہے ہیں۔ آپ مسلموں کے وقف بورڈ میں کسی اور کو ڈالنا چاہتے ہیں، جو سراسر مذہب کے خلاف ہے۔ اور دیش کا قانون ہمیں اجازت دیتا ہے کہ ہم اپنے مذہب پر عمل پیرا رہے ہیں، اور دیش کا قانون یہ بتاتا ہے کوئی بھی حکومت یا کسی بھی طرح کی کوئی بھی تنظیم کسی کی مذہبی چیزوں میں مداخلت نہ کرے۔ یہ حکومت ہند کا قانون ہے، یہ ہندوستان کا قانون ہے، ہمارا آرٹیکل ہے یہ ہمارا، اس کے باوجود ایسا قانون بنایا جا رہا ہے۔ ایک بات
دوسری بات کہ جو لوگ ممبروں کی جو تعداد 23 کر دی گئی ہے ان میں، اچھا آج بات تھوڑی ہو سکتا ہے لمبی ہو جائے، ذرا دھیان سے برداشت کیجئے گا کیونکہ بہت ضروری چیز ہے یہ. آج ہمیں بیدار ہونے کی ضرورت ہے. ہم ہر چیز سے غفلت برتتے جا رہے ہیں، ہم ہر چیز کو مطلب سرسری لیتے جا رہے ہیں. اس چیز کو سرسری نہ سمجھیے، اس لیے ہو سکتا ہے اگر وقت تھوڑا لگ جائے تو آج صبر کر لیجئے گا، تھوڑا سا سمجھ لیجیے اس چیز کو. انہوں نے اسی میں جو تعداد بڑھائی ممبروں کی 23 کر دی. اس کے بعد انہوں نے قانون اور پیش کیا کہ جو ممبروں کی تعداد، جو ممبر ہوں گے یہ حکومت نومینیٹ کرے گی. مطلب جو چنے جاتے ہیں، ابھی تک چناؤ ہوتا ہے وقف بورڈ کا، ابھی تک چناؤ ہوتا ہے. مسلم ماہرین، مسلم وکیل اور مسلم ممبر آف پارلیمنٹ یا ودھایک وغیرہ یہ لوگ چناؤ کرتے ہیں. مسلم علماء چنتے ہیں، چن کے وقف بورڈ کا ممبر بناتے ہیں. اب حکومت نے کیا کیا کہ اس کا چناؤ نہیں ہوگا بلکہ حکومت نامزد کرے گی، حکومت نومینیٹ کرے گی، مطلب متعین کر دے کہ فلانا شخص فلانی جگہ کا ممبر ہے. اب آپ اندازہ لگائیں حکومت کس طرح کے لوگوں کو منتخب کرے گی. اندازہ لگائیں حکومت کس طرح کے لوگوں کو منتخب کرے گی. میں مثال کے طور پہ ابھی بتا دیتا ہوں، لوک سبھا کا الیکشن ہوا، کولکاتہ کے ہائی کورٹ نے اپنی جو مدت پوری ہونے سے پہلے 3 دن پہلے استعفیٰ دیا، بی جے پی میں شامل ہوئے اور اس کے بعد باقاعدہ الیکشن لڑا اور جیت گئے لوک سبھا کا. ابھی ہریانہ کا چناؤ چل رہا ہے، آیا نہیں ہے، 2 تاریخ کو شاید چناؤ ہے ہریانہ کا. جیلر جس کے اوپر جیل کی ساری ذمہ داریاں ہوتی ہیں اپنے عہدے سے استعفیٰ دیتا ہے، بی جے پی میں شامل ہوتا ہے اور وہ بی جے پی سے ٹکٹ لے لیتا ہے. میں یہ بات اس لیے بتا رہا ہوں کہ آپ اندازہ کریں کہ حکومت کس طرح کے لوگوں کو نومینیٹ کرے گی، کس طرح کے لوگوں کو اس کا ممبر بنائے گی. آپ اس چیز کا اندازہ کریں، اس چیز کا تصور کریں کون لوگ چنے جائیں گے. ابھی اس سے پہلے ہم لوگ چونکہ اتنے غفلت ہے ہم لوگ کی خبروں کے اعتبار سے، ہم جاننے نہیں چاہتے کیا ہو رہا ہے دیش میں. جو این ٹی اے ہے یا اور جو سنستھائیں، تعلیمی سنستھائیں، اس میں کس طرح کے لوگ بھرتی ہو رہے ہیں، جو اونچی پوسٹوں پہ پہنچ رہے ہیں کس طرح کے لوگ جا رہے ہیں، کون لوگ ہیں جن کو برابر ترقی مل رہی ہے. ابھی آپ نے ڈانی معاملہ سنا ہوگا، مادھوی پوچھ کا نام سنا ہوگا، جو سیبی کی چیف ہیں، جو مطلب ان کمپنیوں کی دیکھ بھال کرتی ہیں، نگرانی کرتی ہیں جو رجسٹرڈ نہیں ہیں، جو غیر سرکاری ہیں، ان کی دیکھ بھال کرتی ہیں، ان کے ذریعے جو فنڈنگ ہوتی ہے اس پر مطلب کاروائیاں کرتی ہیں. وہ خود ان میں ملوث پائی گئی ہیں. اور مادھوی پوچھ پہلی بار ایسا ہوا دیش کے اتہاس میں، پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ کسی غیر آئی ایس آفیسر کو مطلب سیبی کا انچارج بنایا گیا ہے، کسی غیر آئی ایس آفیسر کو سیبی کا انچارج بنایا گیا ہے. یہ بات اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ ہم اور آپ یہ سمجھ سکیں کہ حکومت کس طرح کے لوگوں کو نامزد کرے گی، کس طرح کے لوگوں کو نومینیٹ کرے گی. اس سے اندازہ لگا کہ ہمارے وقف بورڈ کا کیا بنے گا. تیسری بات 2 باتیں ہوگی نا، ایک تعداد بڑھے گی، اس میں غیر مسلم ممبروں کا اضافہ ہوگا. دوسری بات، حکومت چناؤ کو ختم کرنا چاہتی ہے، جبکہ چناؤ جمہوری حق ہے. چناؤ کو ختم کر کے نومینیٹ کرنا چاہے گی، اور ایسا نہیں نومینیٹ صرف وقف سینٹرل میں کرے گی، ہمارے اسٹیٹ میں نہیں کرے گی یا ہمارے فرخ آباد میں نہیں کرے گی، ہر جگہ چناؤ کرے گی. پھر ہر جگہ نامزد کرے گی، چناؤ نہیں، ہر جگہ نامزد کرے گی. کس طرح کے بندے چن کے جائیں گے اس میں آپ اندازہ لگا سکتے ہیں اس چیز سے، جو ہم نے بھی مثالیں دی آپ کو. تیسری بات، حکومت نے یہ کہا ہے اس بل کے اندر کہ جو بھی انسان اپنی جائیداد جو وقف کی جائیدادیں ہیں، جو وقف کی جائیدادیں ہیں ان کا فیصلہ وقف ٹریبونل کورٹ ہے ایک، مطلب یہ اس لیے تھوڑے چھوٹی عدالت ہے وقف ٹریبونل کورٹ ایک. اس طرح سول عدالتیں ہوتی ہیں، مطلب لوکل عدالتیں جو ہوتی ہیں ہمارے فتح گڑھ میں جو عدالت ہے یا اس طرح کی اور جو ہر ضلع میں عدالتیں ہوتی ہیں، اس طرح کی چھوٹی عدالت ہے. حکومت وقف ٹریبونل کورٹ کو ختم کر کے وہاں پہ اس کے سارے فیصلے ایک کلکٹر کو دینا چاہتی ہے. جب کلکٹر کسی چیز کا جج بنے گا، پہلی بات تو اولاً یہ اصول ہے کہ کوئی بھی انسان اپنے معاملے میں جج نہیں بن سکتا، اور یہ اصول آج سے نہیں ہزاروں سالوں سے چلا آ رہا ہے. اس کی ایک مثال دیتا ہوں، حضرت علی رضی اللہ عنہ کی. حضرت علی رضی اللہ عنہ کی ایک زرہ تھی جو کسی یہودی کے پاس تھی. علی رضی اللہ عنہ نے دعویٰ کیا یہ میری زرہ ہے. اس یہودی نے کہا نہیں یہ تو میری ہے. اس نے گواہ لا دیے. عدالت میں قاضی میں شرح تھے
انہوں نے کہا کہ آپ کے پاس کوئی گواہ ہے؟ انہوں نے اپنے بیٹا حسین کو پیش کیا کہ میرے بیٹا حسین گواہی دے گا. تو انہوں نے کہا کہ اپنے معاملے میں اپنا بندہ جج نہیں بن سکتا, اپنے بندے کی گواہی قبول نہیں ہوگی. یہ مثال دی ہے اور یہ اصول ہے, یہ عدالت کا اصول ہے کہ اپنے معاملے میں اپنا انسان جج نہیں بن سکتا. اور یہاں پہ سرکار کیا کر رہی ہے؟ سرکار کہہ رہی ہے کہ جو وقف کی زمین ہے, جو وقف کے معاملات ہیں, جو وقف کے جھگڑے ہیں, ان میں ڈی ایم فیصلہ کرے گا, کلکٹر فیصلہ کرے گا. اولاً تو یہ ویسے ہی غلط ہے, اور دوسری بات ڈی ایم کے پاس کم کام ہوتا ہے پہلے سے, ڈی ایم کے پاس کم ذمہ داریاں ہیں, ڈی ایم کے پاس پہلے سے اتنی زیادہ ذمہ داریاں ہیں کہ وہ اس کا بوجھ برداشت نہیں کر پاتا ہے, اوپر سے آپ اس پر اور بوجھ ڈالنا چاہتے ہیں. پھر دوسری بات, ڈی ایم کیا فیصلہ کرے گا؟ کیا کوئی ڈی ایم اپنی سرکار کے خلاف فیصلہ کر پائے گا؟ کسی بھی جگہ کی سرکار ہو, بی جے پی کی بات نہیں کر رہا ہوں, کوئی بھی راجیہ سرکار ہو, کیا ڈی ایم سرکار کے خلاف فیصلہ کر پائے گا؟ ابھی فرق آباد کا چناؤ ہوا, ساری مثال لیتے چلے جائیں, آپ دھیان دیں کہ ہم کہ واقعی کیا ہو رہا ہے دیش کے اندر, سوچیں اور دھیان لگائیں ذرا, ہو کیا رہا ہے دیش کے اندر. فرق آباد کا چناؤ ہوا, کون جیتا؟ مکیش راجپوت. کیا الزام لگا کہ جتوائے کس نے؟ ڈی ایم نے. یہ الزام لگا نا, باقاعدہ سرخیاں بنی ہیں پورے ہندوستان میں, اس پر خبریں ہوئی, بحثیں چلی ہیں اس پر باقاعدہ کہ فرق آباد کا چناؤ کس نے جتوایا, کیا پبلک نے جتوایا یا ڈی ایم نے جتوایا؟ باقاعدہ اس پہ لوگوں کی ڈیبیٹ ہوئی ہے. اسی طرح آج اس سے پہلے چلے جاؤ قنوج میں, پچھلا جو الیکشن ہوا تھا, جہاں قنوج میں جو ڈمپل یادو جیتی تھی, کس نے جتوایا تھا ڈمپل یادو کو؟ تو ووٹوں سے جیتی تھی. میں ڈی ایم کے جو کام ہے وہ بتا رہا ہوں کہ ڈی ایم کام کتنا یقین لائق ہے. کیا ڈی ایم کا کام اس لائق ہے تو اس پر یقین کیا جائے؟ اور کون سا کلیکٹر ایسا ہے جو یہ چاہے گا اس کی تنزلی, وہ ہر انسان یہی چاہتا ہے کہ ہماری ترقی ہو, ہمارا فائدہ ہو. اور ترقی کس میں ہے؟ جو حکومت کی منشا کے اعتبار سے فیصلے دے گا, حکومت کی مرضی کے اعتبار سے فیصلے دے گا, اس کی ترقی ہوگی. جو اس کے خلاف فیصلے دے گا اس کی ترقی نہیں ہوگی. ابھی پرسوں کی رپورٹ ہے مدھیہ پردیش کے رتلام کی کہ ایک ایس ایس پی کو آدھی رات میں ٹرانسفر کر دیا گیا. کیوں؟ کیونکہ اس نے اس خبر کو کہ گنیش کی پوجا میں پتھرا ہوا ہے, اس کو خبر کو افواہ بتایا تھا کہ ایسا کچھ نہیں ہوا, مسلمانوں نے ایسا کچھ نہیں کیا, افواہ ہے, جھوٹی خبر ہے. اس ایس ایس پی کا ٹرانسفر کر دیا گیا رات کی آدھی رات میں. پرسوں کی بات بتا رہا ہوں میں آپ کو. یہ ہے اس وقت میں کام کی وہ کہ کس طرح کام کیا جا رہا ہے, کاریہ پالیکا کس طرح کام کر رہی ہے, سرکار کس طرح کام کر رہی ہے. اگر آپ ڈی ایم کو اختیار دے دیں گے وقف کی زمینوں میں, کوئی جیسے چاہے فیصلہ کر دے, تو کون سا ڈی ایم ایسا ہے جو وقف کے اعتبار سے فیصلہ کرے گا, جو صحیح فیصلہ کرے گا؟ ایسا فیصلہ کرے گا جو سرکار کی منشا کے خلاف ہو اور سرکار کی منشا کے خلاف ہو, کوئی فیصلہ نہیں ہوگا. اس طرح سے وقف کی ساری جو جائیداد ہیں سب کی سب ہڑپ کر لی جائیں گی, سب کی سب ختم ہو جائیں گی. اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے. ہمارا آپ کچھ سمجھنے نہیں چاہتے ہیں, ہمیں کچھ رنگین خواب دکھا دیے جاتے ہیں, بس ہمیں لگتا ہے ہاں یہ بات بالکل سچ ہے. حالانکہ وہ رنگین خواب نہیں ہوتے, وہ ایک سراب ہوتا ہے. جس طرح پیاسا ہوتا ہے نا, پیاسا اگر ریگستان میں جب جاتا ہے تو اس کو ریت ایسا لگتا ہے جیسے پانی, وہ ریت کھانے لگتا ہے بھوک کی پیاس کی شدت کی وجہ سے, ریت کھانے لگتا ہے, پانی سمجھ کے ریت کو اڑا کر پینے لگتا ہے. یہ اس طرح کا سپنا ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ اس سے جو ہے مسلمانوں کو فائدہ ہوگا, مسلمانوں میں جو لوگ اقلیت میں ان کو فائدہ ہوگا. یہ اسی طرح کا ایک سراب ہے. تو ہمیں لگ رہا پانی ہے لیکن پانی نہیں, وہ حقیقت میں ریت ہے. جب انسان اس کو کھا لے گا ترنت مر جائے گا. اگر کلکٹر کو یہ سب عہدے دے دیے جائیں گے, کوئی کلکٹر سرکار کی منشا کے خلاف فیصلہ نہیں کر سکتا. اس سے کیا ہوگا, وقف کی ساری پراپرٹی برباد ہو جائے گی, تحفظ فراہم نہیں ہوگا اس کو, وقف کی ساری پراپرٹی برباد ہو جائے گی, کچھ نہیں بچے گا ہمارے پاس. اور آپ سبھی لوگ جانتے ہیں کس طرح سے سازشیں ہو رہی ہیں. اچھا, اگر یہ قانون آ گیا, گیان واپی جو مسجد ہے, کاشی کی جو مسجد ہے, متھرا کی جو عیدگاہ ہے جس پر تنازع چل رہا ہے, افسر کیا فیصلہ دے گا؟ جج صحیح فیصلہ نہیں دے پاتے ہیں. ہائی کورٹ, سپریم کورٹ کے جج صحیح فیصلہ نہیں کر پاتے ہیں. مطلب وہ فیصلہ کرتے ہیں جو سرکار چاہتی ہے, تو جو ڈی ایم ہے وہ کیا فیصلہ کرے گا اس معاملے میں؟ میں نام ہی لینا چاہتا, آپ لوگوں سب کو پتا ہے کہ کیا ہوا تھا, بابری مسجد صاحب کیا ہوا, سب کو پتا ہے نا اچھی طرح سے. اس میں بھی اختیارات کلکٹر کو دیے گئے تھے, جس کا نتیجہ یہ وہ بابری مسجد شہید ہو گئی.
اور عدالت یہ سب مانا تھا کہ بابری مسجد میں نماز ہوتی رہی ہے، بابری مسجد اویدھ نہیں تھی، ویدھ تھی، اور بابری مسجد کو گرانا اویدھ تھا. یہ سب باتیں عدالت نے مانی، اس کے خلاف بھی فیصلہ کیا دیا گیا. اور ایک اس میں قانون ہے کہ اس میں جو لمیٹیشن ہے نا، جو لمیٹ ہوتی ہے ہر چیز کی، کہ اگر اس پہ اتنے سال قبضہ ہو جائے تو وہ چیز اس کی ہو گئی. آپ سبھی لوگ واقف ہوں گے، فرخ آباد کے سبھی لوگ کو عام طور پر واقف ہی ہوں گے. اگر کسی مکان میں کوئی انسان رہنے لگتا ہے تو وہ سم تھنگ 12 سال یا 20 سال اگر رہ لے تو وہ مکان اس کا ہو جاتا ہے. ایسا کچھ ہے نا، لمیٹیشن ہے. تو وہ حکومت کیا چاہتی ہے کہ یہ لمیٹیشن وقف کی زمینوں میں بھی ہو جائے. تو بتائیے جو وقف کی زمینوں پہ ناجائز قبضات ہیں، زمین مافیاؤں کے سرکاروں، کیا وہ ختم ہو جائیں گے؟ کیا اس سے وقف کی زمینوں کا تحفظ برقرار رہے گا یا ختم ہو جائے گا؟ اور ایک شق ہے اس کے اندر جو ابھی تک یہ تھا کہ ہم نے بول دیا زبان سے ہماری زمین ہے، ہم نے بول دیا زبان سے بھائی وقف کر دی، وقف سروے کمشنر آئے گا، جانچ کرے گا، اس کے بعد حکومت کو رپورٹ دے گا، حکومت گزٹ جاری کرے گی، اس کے بعد وہ زمین وقف کی ہو گئی. لیکن اب ایسا نہیں ہے. اب حکومت نے قانون بنایا کہ جو انسان وقف کرے وہ 5 سال سے باعمل مسلمان ہو. اب ہمیں حکومت سرٹیفکیٹ دے کہ ہم باعمل مسلمان ہیں یا نہیں ہیں. ہمیں کلکٹر کے پاس جانا پڑے گا، کہنا پڑے گا بھائی صاحب ہم یہ زمین وقف کر رہے ہیں اور ہم 5 سال سے باعمل مسلمان ہیں. کلکٹر کے جی میں آئے گا تو کہے گا بھائی وقف کر دو، ورنہ کہے گا بھائی 5 سال سے باعمل مسلمان ہو سکتا ہے کوئی اور انگلی اٹھا دے. ہمیں سرکار وقف کرنے سے روکنا چاہتی ہے اس بل کے ذریعے، اور سرکار یہ چاہتی ہے کہ وقف کا جو تحفظ ہے، وقف کو جو تحفظ فراہم ہے وہ کسی طرح سے ختم ہو جائے. جو سرکاری قبضے ہیں وہ ہو جائیں، اور جس طرح سے زمین مافیاؤں کے قبضے ہیں وہ ہو جائیں، اور ہم وقف کی زمینوں کو اپنے متروں کو بیچتے چلے جائیں. سبھی کے سامنے اس وقت میں کس طرح سے سرکار بندرگاہیں بیچ رہی ہے، کس طرح سے سرکار ریلوے بیچ رہی ہے، کس طرح سے سرکار ایئرپورٹ بیچ رہی ہے. کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے. اس کے باوجود سرکار کے اس بل کی حمایت کرنا، میں نہیں سمجھتا صرف مسلمان اس کی مخالفت کریں، بلکہ وہ تمام لوگ اس کی مخالفت کریں جو سیکولر ہیں. وہ سمجھے کہ سازش کیا چل رہی ہے آخر. اور سرکار کہہ رہی ہے کہ اس میں ہم آقا خانیوں کو، مطلب سرکار کہہ رہی ہے نا، مطلب کہ کچھ لوگ شیعہ ہیں، بوری فقہ کے ہیں، اثنا عشری ہیں یا آقا خانی ہیں، ہم ان کو اس میں حصہ دیں گے. سرکار یہ کہہ رہی ہے ہم جو مسلموں میں الپ سنکھیک ہے، مسلموں میں الپ سنکھیک جو ہے، ہم ان کو اس میں حصہ دیں گے، ہم ان کو اس میں حصہ دار بنائیں گے تاکہ ان کی بھی کامیابی ہو، ان کی بھی ترقی ہو. میں اسی سرکار کی بات کر رہا ہوں کہ جو آغا خانیوں کی بات کر رہے ہیں، ان کی بھلائی کی بات کر رہے ہیں. اسی سرکار نے ممبئی کے اندر آغا خانیوں کے ایک یتیم خانے کو امبانی کو بیچ دیا، جہاں پر آج امبانی کا محل تیار ہے. جو وقف کی زمین تھی، کوڑیوں کے بھاؤ خریدی گئی 25 کروڑ کے اندر، جس کی اربوں کی مالیت ہے، 25 کروڑ میں خریدی گئی. آپ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ آپ صرف وقف بورڈ کو تحت نہیں، وقف کی جو حقیقت ہے، پہلی اولاً تو یہ ہے وقف جو ہماری آستھا سے جڑا ہوا ہے، وقف ہماری عقیدت ہے، وقف ہمارا مذہب ہے. آپ اس میں چھیڑ چھاڑ کر رہے ہیں. پھر چھیڑ چھاڑ بھی اس طریقے کی کر رہے ہیں کہ آپ اس کو باقی نہیں رکھنا چاہتے. آپ چاہتے ہیں کہ کسی طرح سے ساری زمینیں ختم ہو جائیں، سب ہڑپ لی جائیں، اور پھر آپ یہ ایسا قانون لے کے آئے کہ اس کے لیے جو آگے راستے ہموار ہیں وقف کرنے کے وہ بھی بند ہو جائیں. آپ یہ چاہتے ہیں. اس لیے سبھی لوگ اس سازش کو سمجھیں. ہم کب تک اندھے بنے رہیں گے؟ ہم کب تک آخر ہر چیز کو سرسری لیتے رہیں گے؟ کبھی تو سمجھنے کی کوشش کرو ہمارے خلاف سازشیں چل کیا رہی ہیں، ہمارے خلاف ہو کیا رہا ہے. سمجھنے کی کوشش کرو، بیدار ہو جاؤ. وقت آ گیا. اب کب سمجھو گے اس چیز کو؟ کب سمجھو گے؟ سمجھو پلیز اس چیز کو. ہر چیز کو سمجھنے کی کوشش کرا کرو. ہر چیز کو یہ مت سمجھا کرو فلانی جگہ کا معاملہ ہے، فلانوں کا معاملہ ہے. جب تک یہ سمجھتے رہے نا فلانوں کا معاملہ ہے، جب تک ہمارے ساتھ یہ ہوتا رہے گا. کسی نے کہا تھا متحد ہو جاؤ تو بدل ڈالو نظام. متحد ہوگے تو بدل ڈالو گے نظام. منتشر رہو گے تو پھر منتشر ہی رہو گے. اس لیے ہمیں اتحاد کی ضرورت ہے. ہم ہر چیز کو یہ نہ سمجھا کر یہ وقف بورڈ کا معاملہ ہے یا وقف مسلم پرسنل بورڈ کا معاملہ ہمارے اس میں کیا. یہ تمام ملک کے مسلمانوں کا معاملہ ہوتا ہے. جتنے بھی ملی معاملے ہوتے ہیں تمام مسلمانوں کے معاملے ہوتے ہیں. نہ شیعہ سنی وہابی دیوبندی کچھ نہیں ہوتا ہے اس میں. یہ تمام مسلمانوں کا معاملہ ہوتا ہے. اس چیز کو سمجھنے کی کوشش کیا کریں. وقت بہت زیادہ ہو چکا ہے. میں اپنی بات کو یہیں پر ختم کرتا ہوں، اور اس کے بعد دعا کے بعد 10 منٹ
بات چیت ہوگی، اس کے بعد پھر جو لوگ سنتیں پڑھنا چاہیں پڑھ لیں، ٹھیک ہے؟ وآخر دعوانا الحمدللہ۔